یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کو آپ محبت کرتے ہیں آپ اس کو گائیڈ نہیں کر سکتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. اگر آپ تھوڑا سا اس سوال کو تھوڑا ڈیکوڈ کریں نا تو یہ ایکچولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روگردانی ہے اس کے پیچھے. یہ میں بڑا ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں، جیسے میں نے پہلے آپ گفتگو کرتے کسی کو ایمان سے باہر نہیں نکالنا چاہیے آپ نے، کیونکہ لیکن آپ نے جو کویشچن ہوتا ہے نا، یہ کویشچن بہت اہم ہے، بہت اہم سوال ہے، اور میرا خیال ہے کہ اسلامک لٹریچر میں بہت زیادہ کتابیں جو ہیں اس کے حق میں لکھی گئی، 70% اس کے حق میں لکھی گئی ہوں، 30% سے مخالف لکھی گئی ہوں، لیکن بڑا ڈیبیٹیبل ٹاپک یہ رہا ہے. کیونکہ انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں حقیقت کو ایسے جان لوں کہ مجھے غیب کی ضرورت نہ پڑے. مطلب میں ایمان بالغیب کے بغیر کیسے ہدایت پا سکتا ہوں؟ کیا میں ان حقائق تک پہنچ سکتا ہوں جن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے؟ تو میں نے اپنے لیے اس چیز کو لازمی سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے اوپر کاربند کریں سختی سے، چاہے جتنا مرضی اٹریکٹیو لگ رہا ہو کہ ہم اس سے سائڈ سے نکل کے کوئی راستہ نکال لیں، ٹھیک ہے، کہ جناب ہم سائنس کے ذریعے سے ثابت کر دیں کہ اللہ ایگزسٹ کر رہا ہے اور یہ کچھ کر رہا ہے، لیکن ہم جو کچھ بھی ثابت کر دیں گے ہم کبھی بھی وہ ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ اللہ جو سائنس کے ذریعے سے نکل کے آ رہا ہے کسی کوشچن کے ذریعے سے باہر، وہی اللہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. کہ وہ ان دونوں میں فرق ہوگا. کیا وہ اللہ ہے جو میری دعائیں سنتا ہے، ٹھیک ہے، کائنات میں جو اب ڈیزم کی گفتگو کر رہے تھے میں پہنچ جاؤں گا جی کوئی خالق تو ہے، لیکن کیا وہ خالق وہی ہے جو میری دعائیں سنتا ہے، جو مجھے کہتا ہے حج کرو، جو مجھے کہتا ہے 5 وقت کی نمازیں پڑھو؟ اب دیکھو گا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جناب میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن میں ایسے اللہ کو نہیں مانتا جو مجھے 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کا کہے، جو کہے کہ روزے رکھو. پرابلم ہے نا، یہ حقیقت ہے، وہ اپنا ہی کوئی تصور لے بیٹھے ہیں. کیونکہ وہ لوگ ہاں. اور دوسری طرف اس میں ایک اور چیز جسارت کے اینگل سے لوگوں کی سمجھتا ہوں کہ یہ تکبر ہے کہ آپ اللہ کے اوپر حدود باندھ رہے ہیں، بجائے سے کہ آپ اپنے نفس کے اوپر حدود باندھیں. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کیسا اللہ خود اپنا ڈیفائن کرنا ہے، اللہ جیسا ہے ویسا ہے. ہاں آپ اللہ کو ڈیفائن نہ کریں، آپ اپنے آپ کو ڈیفائن کریں کہ آپ کو کیسا ہونا چاہیے اور آپ کے اندر کیا چیز ہے جو اللہ چاہتے ہیں وہ آپ میں اندر کیسے آ جائے. تو میں تو اس چیز کے بڑا سختی سے مخالف ہوں کہ وحی کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے ان حقائق تک پہنچنے کا جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں، اس لیے ہدایت کا ماخذ صرف اور صرف وہی ہے، اس کے علاوہ تو ہم جا رہے ہیں پروگرام کو مزید کلوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو اس ساری جو ہم نے ڈسکشن کی ہے، مذاکرہ کیا ہے ہم نے، اس میں اب دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ جو ربط ہے اس کو عام مسلمان کے لیے جو وحی، نبی، ایمان سے جو ربط ہے ان کو آپس میں آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ پھر اس کے بعد ہم جو دوسرا پروگرام تو اسے بھی اس کو جوڑنے کی کوشش کریں گے. پہلے اس کو آپس میں تعلق کو ڈیفائن کرتے ہیں تھوڑا سا، تو آپ بتائیں. جی عمر بھائی، اس میں تو یہی ہے کہ عام مسلمان کو جو قرآن مجید ہے اس کو پڑھنا چاہیے اور اس کے اوپر تدبر کرنا چاہیے. یہی اللہ تعالیٰ نے بار بار انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھرو میں بتایا ہے، اور صحابہ کرام بھی یہی کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کا قرآن میں جگہ جگہ تذکرہ کیا. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے شفا کا ہے، اسی کو ہدایت کا ہے. تو اس کو ساتھ تعلق جو ہے وہ ہر مسلمان کے لیے بہت زیادہ لازم ہے، اور اس کے لیے میں تو اکثر اپنے دوست احباب کے سرکل میں یہ کہتا ہوں کہ آپ قرآن عربک سیکھیں تاکہ آپ قرآن مجید کا جو اللہ کے الفاظ ہیں، مطلب دے آر ڈیوائن ورڈس، کوئی عام الفاظ نہیں ہے، آپ ان کے ساتھ آپ کا ایک تعلق پیدا ہو اور آپ اس کی ایک تاثیر کو محسوس کر سکیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا مبارک بھی کہا ہے. قرآن مجید کو ایک آیت ہے میں جو تلاوت فرمانا چاہوں گا یہاں پہ، اللہ تعالیٰ فرمایا کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، مبارکن، یہ مبارک ہے، یدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ مطلب اس کی آیات کے اوپر تدبر کریں، وَلِيَتَذَكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور لوگ جو ہیں اس کے ذریعے سے تذکر یا تذکیر کریں. اپنی جو اولو الالباب ہیں وہ لوگ، مطلب اولو الالباب کے اوپر اس کا ترجمہ کرنا آسان نہیں ہے، اس لیے میں ترجمہ کرنے سے گھبراتا ہوں. مطلب مین آف انڈرسٹینڈنگ لوگ اسے کہہ دیتے ہیں کہ صاحب عقل لوگ، صاحب شعور رکھنے والے لوگ مختلف اس کے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس کا مقصد بتایا ہے. تو قرآن مجید کے اوپر تدبر اور اس کے ذریعے سے اپنے نفس کی تذکیر یہ انتہائی اہم ہے، اور یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ انسان کہے کہ میں نے جنوری کے مہینے میں اپنی تذکیر کی تھی، اب 1 سال کے لیے وہ ویلڈ ہے.
یہ آپ کا ایک روزانہ کا پروسیس ہے. روزانہ کا ایک تعامل ہے. ہاں روزانہ کا پروسیس ہے, اور اس میں انسان کمی کوتاہی کرتا ہے, کبھی اپنی جاب کی وجہ سے, کبھی کسی کی وجہ سے. تو میرا خیال ہے کہ اس جتنا ہم کھانے پینے کو اور نوکری کو, ان معاملات کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں, اس چیز کو اپنی ضرورت سمجھنا کہ یہ ہماری لیکن یہ ڈیلی روٹین یہی میں ہے آ نا, جائے, کیونکہ میں خود اس چیز سے اسٹرگل کرتا ہوں کہ ڈیلی روٹین میں آنا جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے, بڑا مسئلہ بن جاتا ہے ہمارے لیے. تو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ چلیں کہ ڈیلی نہیں آ رہا, ایک دن چھوڑ کے ایک دن, اس چیز کو انسان جتنی کوشش کرے گا نا, اتنا زیادہ اس کا اللہ کے ساتھ ایک ربط قائم ہوگا, اور اتنا زیادہ اللہ جو ہے قرآن مجید سے اس یہی کی تذکیر کرے گا. اس میں اسی کا ایک سیکنڈ اسپیکٹ ہے جو کہ اس کا, کیونکہ ہم انسان بڑے کمزور واقع ہوئے ہیں, شاید ہم جب قرآن مجید کی طرف جائیں تو ہمیں وہ ایک اپنے اندر لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے, یہ جو ہو رہا ہے, یہ پتہ نہیں مجھے اس سے میں ریلیٹ نہیں کر پا رہا ہوں. تو اس کے لیے میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ سیرت النبی پڑھیں, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے ان سارے مراحل سے گزرے ہیں, آپ کو وہ سمجھ آئے, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ یہاں پہ بات کر رہے ہیں اور کیسے ریلیونٹ ہے یہ چیز میرے لیے بھی زندگی میں. اس میں سیرت کی بڑی مختلف کتابیں, آپ کو جس کا جو ٹیسٹ ہے, جس طریقے سے وہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے وہ دیکھے, تاکہ وہ ایک اس کا ایک پرسپیکٹیو بن جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اینگل سے. بالکل, ہاں جی جی جی. اور باقی جو قرآن مجید ہے, اس کے وہ اپنی ہدایت کے اندر آپ تک اپنی بات پہنچانے میں خود مکتفی ہے, وہ اپنی بات پہنچا دے گا. اگر انلیس انٹل آپ نے اپنا کوئی ذاتی مفاد جو ہے, ہاں اگر آپ نے اپنا کوئی ذاتی مفاد ہے, اس کو اگر آپ نے سامنے دیوار نہیں بنانا, حجاب نہیں بنانا, تو کوئی اور حجاب نہیں ہے, یہ چیز ہے. انسان خود ہی کئی دفعہ نہیں, وہ تو دیکھیں, یہ تو اگر تھوڑا سا انسان سمجھے, جو 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کو تو نعوذ باللہ ہمارے نمازوں کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو بے نیاز ہے. وہ ہمارے لیے ہے کہ 5 وقت ہم قرآن سے تعلق بنائیں. نماز کیا ہے؟ نماز قرآن ہے اور دعا ہے, یعنی اللہ کی آیات کو پڑھنا اور اللہ سے دعا کرنا اپنے معاملات کے لیے, ٹھیک ہے نا. اور اس کو اچھی طریقے سے ترتیب دے دی ہے سنت رسول نے نا, کہ کس طرح آپ لوگوں نے پڑھنی ہے. تو اگر ہم اس کو آہستہ آہستہ اس میں آنے کی کوشش کریں کہ ہم وہ آیات پڑھیں جن کی ہمیں سمجھ بھی ہے, جن کا ترجمہ بھی ہمیں آتا ہے, تو اس سے ہمارا ایک تعلق ڈیولپ ہو جائے گا. جب تک وہ نہیں ہے تب تک لازم آتا ہے ہمیں کوئی اور بندوبست کرنا چاہیے ڈیلی. کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ صبح سویرے ایک دفعہ وقت بندہ رکھ لے کہ ایک رکوع پڑھ لے. تو اس میں جو سوال ہے, ابھی ہمارا وقت کم ہے کافی, اس کو جوڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے, وہ اصل میں نکلتا ہے, اس کا جو نچوڑ ہے جو نکلتا ہے وہ اس کا ایمان ہے. اگر اللہ سے تعلق ایمان کی شکل میں نہیں نکل رہا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان ابھی مکمل نہیں ہے. تو وہ ایمانیات کی جس طرح ہم نے بات کی تھی, ہم اس کو ادھر جوڑیں گے. تو ایمانیات کی جو بات کی تھی, یعنی کہ ایک معاشرے کے اندر فرد سے, معاشرے سے, فیملی میں جو یقین ہے, جب وہ اللہ پہ اس طرح جڑے گا تو اس کی جو اقدار ہوں گی نا, وہ اسی معروف کے تحت ہوں گی جس میں قرآن ہمیں گائیڈ کر رہا ہے. اس طریقے سے یہ معاملات آپ لوگوں نے کرنے ہیں. اس سے پھر ویلیوز ڈیولپ ہوں گی, جس کو کلچر بھی کہا جاتا ہے, ویلیوز بھی کہا جاتا ہے, کہ خاص انوائرمنٹ ڈیولپ ہوتا ہے اس سے, اور اس میں قوانین بھی پھر ڈیولپ ہوں گے اس انداز سے, اور معاشرہ جو ہے نا ترقی کرے گا. معاشرے میں جو سب سے پہلا نتیجہ نکلے گا اس سارے معاملے کا, وہ یہ ہوگا کہ ایک مثبت رویے پیدا ہوں گے لوگوں میں, دوسرے کے حقوق دینے والے لوگ ہوں گے, اور اپنے حق کو جو ہے نا چھوڑنے والے لوگ زیادہ ہو جائیں گے. اور جو اس کا لازمی نتیجہ نکلتا ہے نا, وہ انسانوں کے اندر کریٹیویٹی ڈیولپ ہوتی ہے اس آزادی کے تصور سے, جو یہ قرآن اور جو الہام دے رہا ہے ہمیں, وہی دے رہی ہے. اس کا جو لازمی نتیجہ ہے نا, وہ انسان کی کریٹیویٹی ہے, کہ وہ معاشرے میں اچھی چیزوں کو جو ہے نا فروغ دے گا, اور اس سے جو ہے نا ایک سکون والی زندگی ممکن بن سکے گی ہماری. ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم مزید اس کے اوپر جو ہے نا اگلے پروگرام لے کے آئیں گے. جی جی بالکل, آپ نے بڑی مناسب طریقے سے اس کو دونوں سب چیزوں کو آپس میں ربط قائم کر دیا. میں بس جاتے جاتے پروگرام میں ایک آخری ایک دعوت فکر و عمل لوگوں کو دینا چاہوں گا. دیکھیں, ہم سب لوگ میجورٹی آف آر ایکسیڈنٹل مسلمس, ہم ذاتی طور پر مسلمان ہیں یا پیدائشی طور پر مسلمان ہیں. تو مرنے سے پہلے ہمیں اس کو تھوڑا سا اپنا شعوری یا ارادی فیصلہ بھی بنا لینا چاہیے, اس کی طرف کوشش کرنی چاہیے. ہر انسان اپنے
अंदर देखे, अपने नफ्स में देखे कि मैंने कितनी कोशिश की है कि मैं अल्लाह ताला की जो आखिरी किताब है उसके साथ मैं कितना ज़्यादा ताल्लुक़ कायम कर पाया हूँ। मैंने कुरान अरबी सीख के उसको पढ़ना शुरू किया, मेरी ज़िंदगी में उसका क्या अमल दखल है। क्योंकि जिस तरह मैंने एक चीज़ महसूस किया कि हम लोग अब नमाज के बाद अक्सर लोगों को नमाज के तर्जुमा भी नहीं पता होता, तो वो जो नमाज का जो एक ताल्लुक़ है, कोई जो खशियत है उसके अंदर तारीफ़ वो कैसे होगी। अल्लाह ताला तो फरमाते हैं कि वो जो क़द अफ़लहल मोमिनून जो है वो फ़लाह पा गए हैं, वो अपनी नमाज़ों बिल्कुल, में उनकी खशियत होती है, ठीक है, वो बिल्कुल, खुशू खदूस ताल्लुक से होता नमाज़ है। पढ़ते हैं। हमें समझ ही हुँ, नहीं आ रहा तो हम क्या पढ़ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़िक्री इल्मी है। मतलब मैं नहीं चाह रहा कि हम क्लीशे तौर पे लोग इस बात को अंडरस्टैंड करें कि जनाब जैसा सब लोग कहते हैं कि कुरान और सुन्नत से जुड़ें, कुरान और सुन्नत से जुड़ें। लेकिन ये एक हकीकत है कि हम लोग उससे इंटेंशनली हमारी प्रायोरिटीज़ के अंदर ये चीज़ शामिल नहीं है, और हम ईमान के जो समरात हैं उनसे हम बिल्कुल बेबहरा हैं। ईमान देखिए एक बेसमर दरख्त नहीं है कि इसका कोई, बिल्कुल, इट्स नॉट अ फ्रूटलेस थिंग, इसके समर होते हैं। लेकिन आप उस बीज को, जो आपके अंदर ईमान का बीज है, आप उसको ज़मीन पे बोएंगे, आप उसकी मेहनत तो आबियारी करनी करेंगे, होगी उसे ना। पानी हाँ, देंगे, खाद डालेंगे, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ है, कुरान पढ़ना है, तब वो बिल्कुल, उगेगा और फल देगा। आपने उसके अंदर बिस्मिल्लाह पढ़ के बीज बो दिया और आपने कहा बस अल्लाह अल्लाह सही खैर बात है। सलाम, अल्लाह इसको उगा दे। आपको अल्लाह ने कहा है कि सूरह अल-असर के अंदर कि सब इंसान खसारे में है, इल्लल्लज़ीना बिल्कुल, आमनू व अमिलुस्सालिहात व बिल्कुल, तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। तो ईमान अमले साले के साथ जुड़ा है। ऐसा ईमान जिससे अमले बिल्कुल, साले जन्म नहीं ले रहा, सही वो बात है। ईमान की फ़िक्र बिल्कुल, करने की ज़रूरत है। और ऐसा ईमान जो अमले साले के बाद तवासे बिल हक़ तवासे बिस्सब्र की तरफ आपको नहीं लेके जा रहा, उसकी भी आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत है, क्योंकि बिल्कुल। ये लाज़िम व मलज़ूम है। मतलब वो ये ईमान का चीज़ें दावा आपस में से जुड़ी हुई हैं। नामुकम्मल है असल में। तो ये जी, जी। तो ये बिल्कुल नामुकम्मल दावा है और उसके ऊपर फ़िक्र करना चाहिए ना, क्योंकि इंसान जो है वो जो इमीडिएट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मुतवज्जो होता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म सही बात चीज़ें हैं है। उनको ऊपर से पुश डाल देता है। तो काफ़ी साल गुज़र गए, काफ़ी दहाइयाँ गुज़र गई, सदियाँ गुज़र गई कि हम मुसलमानों ने कुरान मजीद के साथ अपने ताल्लुक़ को ऊपर बिल्कुल, से पुश में रखा हुआ है। उसको हमें फ़ोर फ्रंट बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल के ख़ास तौर पे आज के ज़माने में जब इतने मुख्तलिफ़ फ़ितने जो हैं वो बिल्कुल। टूट पड़े हैं लोगों के ऊपर, और हम लोग जब अपनी किताब से कनेक्टेड ही नहीं तैयारी है, नहीं है हमारी। तो फिर क्या हमारा बनेगा। मैं तो चाहता था कि एक आखिरी बात करना चाहूँगा। काफ़ी लोग इस चीज़ के बड़े खुश हैं कि जो बड़े मुसलमान जो हैं वो दार इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। प्यू रिसर्च की स्टडी है ना कि सब इस्लाम इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड। तो इस बारे में डिफरेंट मैं सिर्फ लोगों को एक फ़िक्री एक फूड फॉर थॉट, वो इंसान को डराया जाए तो फिर उसको समझ आती है कि अच्छा हो क्या रहा है। प्योर रिसर्च जो है उन्होंने ये भी बताया है कि अगर 1 लाख बंदा दाखिल हो रहा है इस्लाम में, तो 1 छोड़ भी लाख रहे हैं। मुसलमान इस्लाम छोड़ भी रहे हैं। जी, जी। ख़ास तौर पे वेस्ट के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है कि बिल्कुल, जो लोग यहाँ से आते हैं, उनकी सेकंड या थर्ड जनरेशन जो है, वो इस्लाम में दाखिल सही नहीं, बात वो है। इस्लाम में नहीं रहेगी। इट्स सिंपली बिकॉज़ हम लोग खुद पैदाइशी मुसलमान हैं, एक्सीडेंटल मुस्लिम्स हैं। हमने इसको शऊरी और नहीं इरादी किया। तौर पे कबूल नहीं किया। और ईमान ऐसी फ़ज़ीलत नहीं है कि जिसको आप गैर शऊरी तौर पे आप पकड़ लें सही तो बात आप है। मोमिन रहेंगे। उसको शऊरी तौर पे आपने हासिल करना बहुत-बहुत है। शुक्रिया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम हुँ, कोई प्रोग्राम रखेंगे इस चीज़ के ऊपर कि कौन लोग कैसे लोग दार इस्लाम से बाहर जा रहे हैं, उसके क्या-क्या अवामिल हाँ, हैं, बिल्कुल, मुहर्रिकात हैं वेस्ट के अंदर, और हम उसके बिल्कुल। ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। लेकिन मैं ये दावत फ़िक्र देना चाहता था लोगों को कि लोग इसको अपनी सही बात है। प्रायोरिटी बना के करें। बहुत-बहुत शुक्रिया मेहरबानी है डॉक्टर आपकी। साहब इंशाल्लाह अल्लाह अल्लाह आप पे ताला ज़्यादा ख़ैर दे। और सामीन आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने हमें जॉइन किया। आप लोग हमारे साथ रहें। इंशाल्लाह हम इस फ़िक्री मुज़ाकरे को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। मज़ीद जो दोस्त इंटरेस्ट रखते हैं इन टॉपिक्स पे बात करने का, वो भी हमारे साथ राब्ता करें। और हम एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि जिसमें कोई पॉज़िटिव इनके नताइज निकल सकें और एक जो है ना ख़ास एनवायरनमेंट बन सके। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफ़िज़।